अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, इंसान जब दुनिया में आता है तो आते ही इंसान की ज़रूरियात का सिलसिला शुरू हो जाता है। इंसान इन्हीं ज़रूरियात को पूरा करते करते अपनी ज़िंदगी को गुजारता चला जाता है और ख्वाहिशात का सफ़र ऐसा शुरू होता है कि ख़त्म होने की नौबत उस वक्त आती है जब हम दुनिया से जाते हैं। तकमील ख्वाहिश की इस मंजिल की तरफ रवां दवा इंसान, जिस पर पहुंचकर वो अपने आप को आसूदा और कामयाब इंसान देखता है, लेकिन जस्तजू के इस रास्ते में हर आन जिस मकाम पर वो पहुंचता है, इसके आगे इसकी मंजिल नहीं होती। यूं तकमील ख्वाहिश की ये मंजिल एक शराब की तरह इसके आगे आगे भागती रहती है, हत्ता कि वो मौत से हमकिनार हो जाता है। इस मंजिल को हासिल करने के लिए वो दुनिया में क्या क्या जतन करता है, क्या क्या पापड़ बेलता है और क्या क्या रूप धारता है, लेकिन आसूदगी की मंजिल नसीब नहीं होती। नाजरीन, एक बड़ा ही प्यारा शेर है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पा के भी नाकाम ही तस्वर करता है अपने आप को। उससे पूछा जाए तो उसकी ख्वाहिशात अभी फिर भी अधूरी होती हैं। नाज़रीन कराम, आज मैं आपके सामने एक ऐसा वजीफ़ा लेके हाज़िर हुई हूँ कि जिसके पढ़ने से इंसान के कल्ब को सुकून मिलेगा, इंसान की रूह को ग़ज़ा मिलेगी, अल्लाह तबारक व तआला हम पे राज़ी होंगे और हमारी परेशानियों का हल हो जाएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ शराइत बताती हूँ वजीफ़े के लिए कि हमारा अकीदा और हमारे अमाल किस तरह के होने चाहिए, क्योंकि एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा मोमिन वही होता है जिसका अकीदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात हो। वो ये समझता हो कि अल्लाह तबारक व तआला ही ज़िंदा और जावेद है, देने वाला है और उसकी इजाज़त के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। और फिर उसके बाद उसका इस बात पर भी ईमान हो कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ैसले के ऊपर हाकिम है। यानी अगर उसने हमारे लिए कोई बुरा फ़ैसला कर रखा है, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला किसी के ऊपर धागे के बराबर जुल्म नहीं करता, लेकिन बाज़ दफ़ा हमारे अमाल की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो सबसे पहले इंसान को इस बात के ऊपर अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अपने फ़ैसले के ऊपर हाकिम है। अगर मेरे किसी बुरे अमाल की वजह से मेरी पकड़ हुई है या मेरे ऊपर कोई परेशानी चल रही है, तो यकीनन अल्लाह मेहरबानी फरमाने वाला है और अपनी मेहरबानी से हमारे अमाल को अच्छा कर देगा। नाजरीन, उसके साथ हमें नमाज पांचगाना बहुत ज़रूरी पढ़ना चाहिए, क्योंकि नमाज मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ है और मेरे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, और जिसने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की आँखों को ठंडा किया, यकीनन वो दुनिया और आखिरत में कामयाब है। ज़रूरी नहीं नाजरीन कि ख्वाहिशात बुरी हों। इंसान जब ख्वाहिश करता है तो उसमें कुछ अच्छी ख्वाहिशात होती हैं और कुछ ऐसी ख्वाहिशात भी होती हैं कि जो बज़ाहिर इंसान के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला आलमुल गयूब हैं, वो जानते हैं कि मेरा बंदा जो मांग रहा है, क्या ये इसको देना बेहतर है कि नहीं। जैसे कि नाजरीन, अगर हमारा बच्चा जो अभी छोटा है, नामौलूद है, उसे पता नहीं कि खंजर से इंसान ज़ख्मी होता है, लेकिन वो जैसे ही छुरी को देखता है वो पकड़ने की ख्वाहिश करता है। माँ उसको रोकती है, बच्चा रोता है, लेकिन माँ इस बात की परवाह नहीं करती कि बच्चा रो रहा है, बल्कि वो इस बात की परवाह करती है कि ज़ख्म ना लगे, इसलिए वो उसे छुरी नहीं देती। नाजरीन, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला चूँकि हमारे खालिक हैं, आलिमुल गयूब हैं, वो जानते हैं क्या चीज़ हमारे हक़ में बेहतर है और क्या नहीं बेहतर। इसी वजह से बाज़ दफ़ा हमारी वो दुआएं जो हमारे लिए बेहतर नहीं होती, अल्लाह तबारक व तआला उसका नेमुल बदल हमें अता कर देते हैं, ताकि हमारे दिल को करार आ जाए
اور وہ دعائیں ہمارے حق میں اچھی نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں اور اس بات کے اوپر دھیان دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور سب سے پہلے انسان کی طلب اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین ہونا چاہیے، اور یہ علم ہونا چاہیے کہ انسان کے لیے ان مادی چیزوں سے بڑھ کر ایک طلب ہے۔ وہ طلب ناظرین کیا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کی طلب بری ہی ہو، اچھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اچھی ہو یا بری دنیا میں وہ آسودہ تو کر دے گی، لیکن اس کا مقام اس کو حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کا مقام جنت ہے۔ جنت، اب آپ یہ پوچھیں گے کہ جنت کیسے؟ دنیا میں رہ کے تو انسان کو جنت نہیں مل سکتی۔ ناظرین کرام، یہ وہ جنت ہے جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے کیا ہے، جس میں انسان کو کامیاب قرار دیا جائے گا۔ وہ جنت جس میں لذت و سرور ہے، شراب طہور ہے، حور و قصور ہے، محلات و باغات ہیں، اور سب سے بڑھ کر ناظرین کرام دیدار جمال یار، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار، اللہ عز و جل کا دیدار، یہ ہے انسان کی خواہشات کی تکمیل۔ تکمیل بھی ایسی ہے کہ انسان کو اس تکمیل کے لیے نہ کوئی دنیا کی چیز روک سکتی ہے، نہ انسان کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ انسان تو خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بلکہ یہ ایسی خواہش ہے کہ جو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور انسان کو اس کی منزل بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو جب کامیابی کی منزل جنت ہے ناظرین کرام، تو پھر ہم حب دنیا میں گرفتار کیوں ہیں، میں پریشان ہیں، اور غم دنیا ہمیں کیوں اتنا پریشان کرتا ہے؟ ہم اس جنت کے حصول کے لیے یہاں کوشش نہیں کرتے ناظرین کرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے انسان، اگر تو وہ طلب کرے جو میں چاہتا ہوں تو میں یقیناً تمہیں وہ بھی دوں گا جو تم چاہتے ہو، لیکن اگر تم وہ طلب کرو جو تم چاہتے ہو تو میں چھین لوں گا تیری طلب تجھ سے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے انسان کو اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر حال میں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیار محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمارے لیے باعث فرحت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب تک ہم درود نہیں پڑھیں گے ہماری کوئی دعا مستجاب نہیں ہوگی، اس لیے درود و سلام کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ والوں کی صحبت انسان کو بدل دیتی ہے ناظرین کرام، اس لیے اپنی صحبتوں کو خوبصورت کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگان دین کے پاس بیٹھنے کا معمول بنائیے، اپنے آپ کو دین کے قریب کیجیے، دین والوں کی صحبت کے قریب کیجیے۔ اور انسان کی چاہتیں، جو انسان زندگی کی فکر میں چلتا ہے، وہ انسان کو تبھی ملتی ہیں جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار ہوتا ہے۔ اب تک یہ سننے میں آتا ہے کہ اعمال اور مسنون زندگی سے جنت ملتی ہے، لیکن کیا ان اعمال سے بھی دنیا میں جنت ملتی ہے؟ یہ جو ہم وظائف پڑھتے ہیں، یہ جو ہم اپنے مقاصد کے لیے خصوصی اذکار کرتے ہیں، کیا ان سے بھی جنت ملتی ہے؟ جی ہاں ناظرین کرام، ایسا آج کے پرفتن دور میں بھی ممکن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ پڑھنے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے اوپر درجات بھی عطا فرماتا ہے، جیسے کہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھنے کے بارے میں حکم ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے 10 گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔
اور اس کے لیے 10 رحمتیں تیار کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، درود سلام ہم نے پڑھا، ایک ہی بار پڑھا، لیکن اللہ نے اس کے بدلے ہمیں 3 قسم کی چیزوں سے نوازا۔ سب سے پہلے وہ گناہ جو ہم سے سرزد ہوئے وہ ہمارے نامہ اعمال سے مٹائے گئے، اس کے بعد ہمارے درجات کو بلندی عطا فرمائی، اور نمبر 3 ہمیں رحمت بھی عطا فرمائی۔ تو اس طرح یہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ان اذکار اور وظیفوں کے اوپر بھی ہمیں جنت عطا فرماتے ہیں، بشرطہ کہ ہمارا ایمان ہو۔ اور پھر اس کے بعد اس بات پر بھی ہمارا یقین ہو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلوں کے اوپر حاکم ہے اور وہ اپنے فیصلوں کو بدل سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں ہم آگے اپنے وظیفے کی طرف۔ ناظرین کرام، اکثر لوگ روزگار کی پریشانی میں مبتلا ہیں، کچھ لوگ رشتوں کی پریشانی اور بندش میں ہیں کہ ہمارے رشتے نہیں ہوتے، کسی کو مالی مشکلات ہیں، کوئی گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہے، کوئی قرض میں دبا پڑا ہے، کوئی لا علاج بیماریوں میں تڑپ رہا ہے، کسی کو بیرون ملک جانے کی طلب ہے تو کسی کو حج کا سفر کرنا مقصود ہے، اور کسی کی تڑپ گھریلو الجھنوں کا خاتمہ ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو آج جو وظیفہ بتانے لگی ہوں، انشاءاللہ عز و جل اگر آپ نے اس کو یقین کے ساتھ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اور وہ یقیناً ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے اور ہماری شاہ رگ سے قریب ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت کو آپ چند ہی دنوں میں دیکھیں گے۔ اللہ عز و جل یقیناً اپنے نام سے ہم عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نمبر 2، آپ نے جھوٹ سے پرہیز کرنی ہے۔ نمبر 3، آپ نے درود و سلام کی کثرت کرنی ہے اور استغفار پڑھنے میں زیادہ ٹائم لگانا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ تو وظیفہ یہ ہے ناظرین کرام کہ آپ نے روزانہ 800 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کرنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی۔ یہ آپ خود کر سکتے ہیں، آپ کے گھر کے افراد کر سکتے ہیں، چند لوگ مل کے بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی اکیلا بھی کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما کے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی نعمتیں دستیاب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ سب کی مشکلات کو ختم فرمائے اور ہمیں سب کو ایمان عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو اس وظیفے سے فائدہ ہو تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔